ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. چند باتیں ہیں جو میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. اس وقت یقیناً پاکستان سفارتی لیول پر جو پاکستان کا امیج ہے، خاص طور پہ ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ کے حوالے سے، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. پوری دنیا میں پاکستان کا نام ہے اور اس سلسلے میں کوششیں جاری ہیں کہ یہ کسی مقصد یا منطق تک پہنچ جائے یہ مذاکرات. حالانکہ کئی پیش و خم ہیں، کئی قسم کے اسٹیٹمنٹس ہیں، اس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس وقت آج بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو 4 سال کی موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی اور آپ کے اتحادی حکومت، تو جو اہم ترین شعبہ ہے وہ آپ کا شعبہ معاشیات ہے. اور ظاہر ہے معاشیات سے ریلیٹڈ سیاسی استحکام کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، گورننس کا مطلب بھی ہوتا ہے، پالیسیز پلاننگ کا ہوتا ہے، حکومت انتظامیہ کا، حکمت عملی، ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال اس وقت کیا ہے، میں اپنے مہمانوں سے پوچھنا چاہوں گا. اگر خراب ہے تو اس کے اصل مسائل کیا ہیں، یعنی کور جو پرابلمز ہے وہ کیا ہے. پاکستان میں آئی ایم ایف کا کردار کب تک رہے گا، کب تک. پاکستان اپنی مدد آپ کے تحت کن شعبے میں کام کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم زیادہ تر ٹیکس اور قرض پر ڈپینڈ کر رہے ہیں. موجودہ حالات میں پاکستان کو چلانے کا انحصار کس پہ ہے، مثلا کن چیزوں پہ ہم انحصار کر رہے ہیں. وہی کہ کیا ہم صرف قرض اور ٹیکس پہ کر رہے ہیں، اور ٹیکس بھی وہی جو محدود لوگوں پہ ہے انہی پہ کر رہے ہیں، یا کوئی ہم نے بڑا بریک تھرو کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. بجلی، گیس، تیل کی بحران کی وجوہات کیا ہیں، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں توانائی کا مسئلہ بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. بجلی مہنگی ترین ہو چکی ہے، گردشی قرضہ بھی ہزاروں ارب تک پہنچ گیا ہے، لائن سائز اور چوری کا مسئلہ ابھی تک قائم ہے، صنعتی پیداوار اس سے متاثر ہو رہی ہے، ایکسپورٹس متاثر ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کاروبار مہنگے اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اسی طریقے سے اہم معاشی انڈیکیٹر جو ہیں وہ بھی کیسے ہیں، کیا ہیں، تسلی بخش ہیں. 4 سال میں کوئی امپرومنٹ آئی نہیں آئی. سرمایہ کاری جو ایک بہت اہم مسئلہ ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو ملک ترقی کیسے کرے گا. تو سرمایہ کاری 4 سالوں میں کتنی ہوئی، اور ایس آئی ایف سی جو ایک بہت بڑا ادارہ بنایا تھا اس کا کیا رول ہے، کامیاب ہوا نہیں ہوا. اس کے چیف کا اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے ہمارے پاس. پاکستان میں ٹیکس کے نظام کی اصل nاکامی کی وجوہات کیا ہیں، انتظامی مسئلہ ہے، پالیسی کا مسئلہ ہے، کرپشن ہے، کیا ہے. روشن پاکستان E5 کہاں کھڑا ہے جو کہا گیا تھا. زر مبادلہ کے ذخائر اور بیرونی قرضوں کی اس وقت کیا صورتحال ہے. بے روزگاری، مہنگائی، غربت اور عوام کے حالات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. پاکستان کی ترقی اگر رک چکی ہے تو کیوں رک چکی ہے، کیا وجوہات ہیں، کیا مسئلہ ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب اکرام الحق صاحب، ماہر معاشیات ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر فاروق سلیم ہیں، ماہر معاشیات ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ شامل ہوں گے دانیال عزیز صاحب، سابق وفاقی وزیر نجکاری، سابق چیئرمین نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو، سینئر سیاستدان. ان کا بھی شکریہ. سب سے پہلے آ جاتا ہوں فاروق سلیم صاحب کی طرف. فاروق سلیم صاحب، یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اوور آل کنڈیشنز پاکستان کی معیشت کیسی ہے، کیا حالات ہیں، سرمایہ کاری کا مسئلہ، بجلی، گیس، آئل، مہنگائی، بے روزگاری، عوام، اوور آل کنڈیشن میں چاہتا ہوں سر آپ بتائیے ہمیں اس وقت کیا حالات ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، دیکھیے معیشت کو عموماً بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے کوئی اتنی پیچیدہ یہ ڈسپلن جو ہے وہ ہے نہیں. آپ عام آدمی کی زبان میں اگر معیشت کو ہم 2 حصوں میں بانٹ لیں، ایک ایکسٹرنل سیکٹر یعنی کہ بیرونی سیکٹر اور دوسرا اندرونی سیکٹر. جو اشاریے پاکستان کے بیرونی سیکٹر سے آ رہے ہیں
اس میں آپ دیکھیے کہ روپے کی قدر جو ہے ڈالر کے سامنے وہ پچھلے کئی مہینوں سے سال 1-2 سال سے تگڑی جا رہی ہے. اس میں کوئی جو ایک زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ مسلسل ڈالر کے سامنے روپے کی قدر گرتی جا رہی تھی وہ رک گئی. یہ اچھا نشانی ہے, اچھا اشاریہ ہے. ریمیٹنس جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, مسلسل بڑھ رہی ہیں. بیرونی سیکٹر کے حوالے سے اچھا اشاریہ ہے. اسٹیٹ بینک کے جو ذخائر ہیں وہ کمزور ہیں, پریشر میں آ جاتے ہیں, پھر کچھ بہتر ہونے لگتے ہیں. ایکسپورٹس کوئی خاص بڑھ نہیں رہی لیکن بہت تیزی سے کوئی گر بھی نہیں رہی. وہاں پہ معاملہ بس آپ سمجھے کہ نارمل ہی چل رہا ہے. تو ایکسٹرنل سیکٹر از ناٹ ڈوئنگ بیڈلی, اتنا برا حال نہیں. جو اندرونی سیکٹر ہے, جو انٹرنل سیکٹر ہے, جس میں آپ میں اور باقی 24 کروڑ پاکستانی رہتے ہیں, اس کا بہت بڑا ایشو جو آ گیا ہے وہ قوت خرید کا آ گیا ہے. یعنی کہ عام پاکستانی خاندان جو ہے وہ بجلی کا بل پے کرنے کے بعد, وہ گیس کا بل پے کرنے کے بعد, وہ اپنا پیٹرول کا بل پے کرنے کے بعد بچوں کی فیس نکالنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. جو خاندان, ابھی حکومت کی اپنی رپورٹس جو ہمیں بتاتی ہیں, منسٹری آف پلاننگ کی جو رپورٹس آتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اگر کوئی خاندان مہینے میں 4 دفعہ گوشت کھا رہا تھا تو اب بجلی کا بل پے کرنے کے بعد خاص طور پہ وہ مہینے میں 1 دفعہ آ گیا ہے گوشت کے اوپر. انہی رپورٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 50-60 گرام سے زیادہ پروٹین کا انٹیک جو ہے وہ بچوں میں وہ اب کاٹ دیا گیا ہے. پیرنٹس کے پاس اتنے پیسے نہیں بچتے ہیں, اور جب بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے, یو آر ان دا فیلڈ آف میڈیسن, ان کی کوگنیٹو کیپیبلٹیز, ان کی سیکھنے کی کیپیبلٹیز جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں. اور اس کو اکنامکس میں ہم کہتے ہیں کہ جنریشنل ڈیٹیریشن, یعنی کہ نسل در نسل اس کا جو ہے وہ امپیکٹ آتا ہے. تو اندرونی سیکٹر کا بہت برا حال ہے, اور اس میں فوکس جیسے میں نے کیا کہ وہ فوکس آپ کی قوت خرید کے اوپر ہے. یہاں تک کہ بجلی کے بلوں کا اثر جو ہے وہ اب آپ سوچئے کہ گھروں میں پروٹین انٹیک پہ آ گیا ہے, وہ گھروں میں گوشت انٹیک پہ آ گیا ہے. اب 40-50 گرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک گوشت کی بوٹی سمجھ لیجئے. اب اگر آپ مہینے میں آپ نے ایک گوشت کی بوٹی کھانی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بجلی کا بل پے کرنے کے بعد جو ہے وہ انکم, آمدن اتنی نہیں بچی, تو آپ سوچئے کہ اندرونی معیشت کا حال بہت برا ہے. اور نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ 50% کے قریب ورلڈ بینک والے کہتے ہیں کہ پاکستانی خاندان جو ہیں وہ شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ پچھلے کئی سالوں کی بلند ترین شرح پہ پہنچی ہے. تو بیرونی سیکٹر از ڈوئنگ ناٹ بیڈلی, اندرونی سیکٹر جو ہے اس کا بہت برا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اندرونی سیکٹرز کے بہت برے حالات ہیں, تو سر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آیا کوئی پلاننگ کا مسئلہ ہے, پالیسیز کے مسئلے ہیں, گورننس کا مسئلہ ہے, کہاں ہے یہ, کہ کون سا کور پرابلم, یہ ایشوز جو جس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے, جو کہ اور بھی بڑی تفصیل میں موجود ہے, اندرونی مسئلہ ظاہر ہے, اس میں سرمایہ کاری بھی ہے, اس میں آپ کے صنعتیں بھی ہیں, اس میں اور بھی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. تو اصل میں یہ جو فقدان کیا ہے, گورننس ہے, نااہلیت ہے, یہ آپ کے پالیسی لانگ لاسٹنگ نہیں ہے, پلاننگ نہیں ہے, ہم صرف قرض اور ٹیکس پر ملک چلا رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے کلیئرلی فقدان وسائل کا تو بالکل بھی نہیں. پورا ملک جو ہے وہ وسائل سے مالا مال ہے. فقدان ہے تو وہ پالیسی کا فقدان ہے, فقدان ہے تو وہ حکمرانی کا ہے. حکمران جو ہیں وہ حکمرانی کے علاوہ ہر کام کرتے ہیں. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, میں آؤں گا. ایک تو اوور آل کنڈیشن ذرا بتائیے, اور دوسرا میں نے یہی پوچھا تھا کہ سر کیا وجوہات ہے اگر اندرونی
جو حالات اتنے خراب ہیں اس میں وجہ کیا ہے؟ تو بڑی واضح بات انہوں نے کی ہے ڈاکٹر فرخ نے کہ اگر حکمران حکمرانی شروع کر دیں تو مسائل حل ہو جائیں گے. حکمران حکمرانی نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ زراعت پہ کام کر رہے ہیں, وہ گیس کے گیس کی پروڈکشنز یعنی ان کی ملکیت میں کام ہو رہا ہے, آئل میں وہ گھسے ہوئے ہیں, ریئل اسٹیٹس میں وہ گھسے ہوئے ہیں, زراعت میں وہ گھسے ہوئے ہیں, ایکسپورٹس میں وہ گھسے ہوئے ہیں, گیس میں وہ گھسے ہوئے ہیں. یعنی حکمران مکمل طور پر کاروباری طبقے میں گھسے ہوئے ہیں اور جو حکمرانی ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اکرام الحق صاحب؟ شکریہ. دیکھیں, اصل مسئلہ تو واقعی یہی ہے نا کہ ہماری جو حکومت کے فٹ پرنٹس ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں, جو ہمارے مالیاتی معاملات ہیں, چاہے وہ ہمارے معاشی معاملات ہیں, اس میں جہاں اچھی پالیسیز بنا کے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ لوگ جو ہے اچھی مارکیٹ پیدا کر رہے ہیں, مقابلہ ہو رہا ہے, انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. اب صرف اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ پاور سیکٹر کے ایک فیڈرل سیکرٹری جو تھے وہاں ناکام ہو کر اب ایف پی آر کو ہیڈ کر رہے ہیں. پہلے وہاں جو خیر خرابی کی سو کی, اب یہاں آ کر اس سے زیادہ خرابی کر رہے ہیں. جو تھوڑی بہت انڈسٹری میں اور تھوڑی بہت بزنسز میں جان رہ بھی گئی تھی, انہوں نے بے تحاشا ٹیکس لگائے ہیں. اور یہ خاص طور پر آپ دیکھیے کہ 24 کے بعد سے ٹیکسوں کی سپر ٹیکس اور کس طریقے سے بھرمار ہوئی ہے. بجلی کے بل کا بھی جو ذکر ہوا اس میں آپ کبھی ٹیکسوں کی شرح کو دیکھیے تو حیران ہوں گے کہ کس قدر اب ریاست ایک طرف تو بالکل اپنا کام جو ہے اسے نہیں جو کرنا چاہیے وہی کرتی رہتی ہے, اور وہ بھی اس کو کوئی وہاں کرائسس آپ سمجھ لیجیے کمپیٹنس کا ہے ہی ہے, کیونکہ جو لوگ وہاں لگائے جاتے ہیں وہ تو بہت زیادہ پولیٹیکل صرف ان کی کوئی نہ کوئی اشارہ ہوتا ہے, مگر ان کی کمپیٹنس. اب ایک ایسا آدمی جس نے پوری زندگی میں صرف ایک ڈی ایم جی جسے اب یہ پی ایس کہتے ہیں اس پہ نوکری کی, اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھی, اس کو کوئی کام سیکھا نہیں, اور وہ پاور سیکٹر کو ہیڈ کر رہا ہے. اب اس کو کبھی کوئی فسکل پالیسی نہیں سیکھی, کبھی اس کو فسکل مینجمنٹ کا نہیں پتا, ایڈمنسٹریشن کا نہیں پتا, ٹیکس کی نئی نئی تھیریز کا نہیں پتا, دنیا کا, اور وہ پھر ایسے شعبے کو آگے ہیڈ کر رہا ہے جو پورے پاکستان کو متاثر کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ دونوں شعبوں سے بہت فرق پڑتا ہے. ایک تو ہم انرجی کے مسئلے کو اتنے سالوں سے حل نہیں کر سکے, کتنی حکومتیں آئیں اور گئیں, اور دوسری طرف ٹیکس بھی روز پر روز ہمارا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ظالمانہ ہوتا جا رہا ہے. وہ بڑھتا تو جا رہا ہے مگر وہ جو اس کی بڑھنے کی وجہ ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے. وہ صرف انہوں نے بہت سی جگہوں پر ایسے ایڈوانس ٹیکسز ود ہولڈنگ ٹیکسز لگا دی ہیں کہ وہ خود بخود وہاں سے ان کو پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے, مگر وہ باقی شعبوں کو پاس اتنا پیسہ ہی نہیں بچتا. اب ایکسپورٹ سیکٹر دیکھ لیجئے, جو ٹیکسٹائل کا گارمنٹس کا تھا, اس کے اوپر اس وقت اگر ٹیکس انسیڈنسی 80% ہو جائے گا تو وہ کیسے نئی انویسٹمنٹ کر پائے گا. اور جب اس کو بیرونی دنیا میں سخت مقابلہ بھی ہے اور ہماری انرجی کاسٹ بھی اور ہماری جو امپورٹڈ را مٹیریل ہے اس کی بھی بہت زیادہ مہنگا ہے. ایک زمانے میں ہم کاٹن لینٹ جو تھے اتنی اچھی پیدا کرتے تھے کہ ہم ایجپٹ کے مقابلے کی ہماری لینٹ تھی اور ہم ایکسپورٹ کرتے تھے. آج ہم ایون کاٹن بیلز بھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, وہ بھی اپنی ضرورت کی پیدا نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایکسٹریکشن تو ضرور کر رہی ہے اسٹیٹ, اور اس طرح سے اپنی جھوٹی گروتھ دکھا کر کے جی ہم نے 24% ٹیکس بڑھا دیا, ہم نے اتنا, اگر اس کے جو بے تحاشا تباہ کن نتائج ہیں وہ اب سامنے آ رہے ہیں. لوگوں کی آمدنی تو بڑھ نہیں رہی مگر اس پہ ٹیکس پڑ رہا ہے. اب اس سال کچھ 700 بلین سے زیادہ تو وہ صرف سیلڈ لوگوں سے لے چکے ہیں پہلے 9 ماہ میں, اور یہ اتنا زیادہ ٹیکس ہے اب سیلڈ لوگوں پہ کہ بیچاروں کی ٹیک ہوم سیلری ٹیکس کے بعد نہیں بچتی. اور ظاہر ہے یہ فارمل سیکٹر میں انہیں پتہ ہے کہ اتنی سیلری پے ہو رہی ہے, وہیں سے لے رہے ہیں, اور انفارمل میں تو لوگ کچھ بھی ٹیکس نہیں کروا رہے ہیں. تو یہ عجیب سا معاملہ ہے ہمارے یہاں کے. ایک تو بکٹ میں سوراخ اتنے ہیں, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آف اگر آپ بیلنس شیٹ بھی دیکھیں تو کس قدر سرکولر ڈیٹ ہے. ایس او ای کا ذرا آپ سالانہ جو ہے وہ ڈیٹ دیکھیے جو فائنینس کرنا پڑتا ہے. خود بجٹ کے اندر جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کی وجہ سے جو نوٹ پرنٹ کر کے پھر بار بار قرضہ لے کر حکومت, وہ بھی انفلیشنری بھی ہے اور ادروائز بھی اچھا نہیں ہے کہ ہم بجائے جی ڈی پی گروتھ بڑھاتے تو خود بخود ہماری
قرضہ بھی کم ہو جاتا. اب جو دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، کیا اس کی اکانومی 42 یا 40 سے نیچے ہونی چاہیے، یا پہلے 10 میں اور بلکہ 5 میں ہونی چاہیے، جبکہ قدرتی وسائل کی بھی کمی نہیں ہے اور انسانی وسائل کی بھی کمی نہیں ہے. تو یہ خود بتاتا ہے کہ پچھلے 78 ایئرس میں ہم نے جو بھی کام کیا اس کی وجہ سے سوائے آبادی بڑھانے کے، اور اس آبادی کے لحاظ سے پھر اگر ہم گروتھ بھی بڑھا لیتے، جی ڈی پی ہماری اب 4 گنا سائز کی ہوتی، تو یہ اتنا جو ہمیں نظر آتے ہیں ڈیٹ یہ 1/4 ہو جاتا. مگر ہماری تو وہیں کی وہیں صورتحال ہے. اور اس میں سب سے بڑا قصور جو ہے وہ ریاست کے اس ڈھانچے کا ہے جہاں ہم نے نالائق لوگوں کو جو ہے وہ ایک پرانے طرز کے کوئی سی ایس ایس نظام کے تحت لگا رکھا ہے. اور اب تو اس میں اتنا برا سٹف آ رہا ہے کہ اگر آپ کبھی ان سے بات چیت کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو تو بیسک چیزوں کا بھی اس میں بھی دن بدن اتنی ڈیٹیریشن ہوئی ہے کہ اب وہ نظام حکومت چلانے کے لیے جو ہمیں ہرکاریں چاہیے، جو لوگ چاہیے، وہ اتنے برے ہو چکے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم بالکل بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے جب تک ہم اپنے اس ریاستی ڈھانچے کو اور پالیسی کے اس ڈیزائن کو ختم نہیں کرتے ہیں کہ ہم کم از کم اس کو جو ہے وہ حکومت یہ کاروبار کرنا چھوڑے اور توجہ دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اور جو بزنس ہے ان کے لیے انفراسٹرکچر درست کرے، لوگوں کی آمدنی بڑھے، ہم اور جی ڈی پی گروتھ ہماری اتنی ہو کہ ہم اپنی جی ڈی پی کو 2 4 5 سال میں کم از کم سبسٹانشلی بڑھا سکیں، کیونکہ اسی سے پھر انویسٹمنٹ اور روزگار بھی تو میسر ہوگا نا. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو جی ڈی پی کیسے بڑھے گی؟ وہ تو انویسٹمنٹ کی اور انویسٹمنٹ کی ریشو ہماری دیکھیے پورے ریجن میں کتنی کم ہے، اور ٹریڈ بھی ہماری بہت کم ہے، کیونکہ جو باقی ممالک ٹریڈ کر رہے ہیں اور اچھی ٹریڈ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے پیسے کی قیمت بھی جو ڈالر کے مقابلے میں بہت بہتر ہے ہم سے قریب. اب میں تو حیران ہوتا ہوں، افغانستان کو دیکھیے آپ اور باقی ممالک کو دیکھیے کہ حالانکہ ان کا انفراسٹرکچر اور باقی چیزیں ہم سے بری بھی ہوں گی مگر کم از کم وہ ٹریڈ تو اچھی کر رہے ہیں. ہم تو تھوڑی بہت ٹریڈ کرتے تو اس کو بھی ختم کرنے کے در پہ ہوتے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا چائنا اور انڈیا کی ٹریڈ $100 بلین سے بھی ایکسیڈ کرتی ہے، حالانکہ وہ سرحدی معاملوں پہ تو بہت زیادہ ایڈورسریز ہیں مگر ٹریڈ بہت زیادہ کر رہے ہیں. ایران جس پہ بہت پابندیاں تھیں ان کے ساتھ بھی ٹریڈ کرتے ہیں. ہم جو ہیں وہ بالکل بھی کوشش نہیں کرتے کہ ہم اچھی چیزیں بنائیں، ڈیورسیفائڈ چیزیں بنائیں، ان کو بیچیں. تو قرضوں سے اور آپ نے درست فرمایا ٹیکسوں کی بہتات سے تو ریاست آگے نہیں بڑھ سکتی. ٹھیک ہے، میں جناب دانیال عزیز صاحب کی طرف آتا ہوں. دانیال عزیز صاحب، ہم نے جو سوال رکھا ہے وہ یہ ہے بنیادی کہ اس وقت پاکستان کی موجودہ حکومت جو 4 سال سے ہے، معاشی حالات پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے معاشی حالات کیسے ہیں. معاشی حالات کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اس میں جو مین انڈیکیٹرز ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں، اور اس صورتحال میں اگر تمام انڈیکیٹرز نیچے ہیں، سرمایہ کاری کا مسئلہ ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے، اور آئل گیس بجلی کے جو آپ کے نرخ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، پرچیزنگ پاور عوام کی ہو گئی ہے، طبقات ختم ہو رہے ہیں، مڈل کلاس ختم ہو گیا ہے، اور عوام پر اتنا بوجھ ہے کہ وہ مسائل کا شکار ہیں. تو کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کیا وہ اور قرض پہ ہم چل رہے ہیں، تو یہ وجہ کیا ہے؟ آیا کوئی گورننس ایشو ہے، پالیسی کا مسئلہ ہے، پلاننگ کا مسئلہ ہے، انتظامیہ، حکومت، کیا مثلا کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو سر؟ جی بہت مہربانی پروگرام میں مدعو کرنے کا. میں آپ سے 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہائی پرائرٹی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری معیشت کو جو ڈبویا ہے وہ ایف بی آر نے ڈبویا ہے. ایف بی آر نے اس لیے ڈبویا ہے کہ وہ ٹیکس ریٹ کم کر کے ٹیکس بیس کو وائڈن نہیں کر سکے. باوجود تمام حکومتوں نے آ کے، یہ تینوں جماعتوں نے، پیپلز پارٹی نے بھی بڑے دھوم دھام سے بتایا، اور یہ نون لیگ نے بھی، اور پی ٹی آئی نے بھی، اور اب پھر سے نون لیگ کی باری آئی ہوئی ہے، اور اس میں بالکل یہ فیل ہو گئے اس میں بری طرح سے. اور اس کی وجہ سے جو مالیاتی خسارہ ہے ہمارے حکومت پاکستان کا، ان کو تمام پاکستان کا جو ڈومیسٹک بینکنگ سیکٹر ہے ان سے کریڈٹ اٹھانا پڑا ہے. اچھا دانیال عزیز صاحب، میری بات سنیے. عوام نے تو ان کو الیکٹ نہیں کیا ہے، جو اطلاعات ہیں
جو تجزیہ نگار کہتے ہیں, جو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ عوام سے یہ معاملات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ عوام نئی جماعت لائے. اگر فرض کیجئے عوام نئی جماعت لے بھی آئے تو بھی اقتدار میں کون سی جماعت آئے گی اس کا فیصلہ عوام نہیں کرتی ہے. میں یہ ذرا سا سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, مجھے 1 منٹ کے اندر اس کا جواب دیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ انہی کی تھالی میں سے کھا کے بعد میں ان کو میر جعفر اور میر صادق کہیں گے تو ظاہری بات ہے وہاں پر انبن تو ہوگی. تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جب وہ پچھلے دروازے سے آتے ہیں تو پچھلے دروازے سے پھر جب نکالے جاتے ہیں تو پھر چیختے کیوں ہیں؟ سب کو پتہ کیا ہوا ہے اس ملک میں. تو میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف جو ہے یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر ہماری یہ پی ایس والے افسر اور کچھ پولیس کے افسر چلاتے ہیں. یہی پی ایم ایل این کے پاس ساڑھے اپنے بندے, اور یہی پی ٹی آئی کے ہمارے لوگ, اور یہی پیپلز پارٹی کے پاس اپنے بندے. ان کے پاس تو سلیقہ, مطالعہ, طریقہ, سنٹیکس ہی نہیں ہے کہ یہ نظام کو کیسے تبدیل کریں. تو ایک طرف یہ انتظامیہ یہ جماعتیں چلا رہی ہے, ایک طرف ہم جیسے سیاسی بیٹھے جنہوں نے انتظامیہ بنائی ہے پاکستان کے لیے, تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن بنائی, مقامی حکومتیں بنائی, پولیس آرڈر نیا بنائے. 1861 سے لے کے اب تک ہر اسمبلی میں پہلی بحث جو ہے پروونشل اور نیشنل لا اینڈ آرڈر کی ڈبیٹ ہوتی ہے. آج تک کسی نے امینڈ نہیں کیا 1861 کے پولیس ایکٹ کو, جو کہ جبر کے لیے بنایا گیا تھا. جب پاکستان اس خطے میں آزادی کی جنگ ہوئی, ہم اس کو آزادی کی جنگ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ میوٹنی ہوئی ہے, ان لوگوں کو دبانے کے لیے بنایا گیا تھا. تو وہ ہم نے تبدیل کیا, ہم نے پروسیکیوشن سروس کی نہیں بنائی. 100 چیزیں کہ آپ ان کو پتہ ہی نہیں, یہ چائے بھی تو نہیں بنا سکتے کیونکہ انہوں نے تو اگلی پیڑھی پالنی ہے. اگر آپ دیکھیں, اگر ہر ضلع میں فیصل آباد میں ممدانی پیدا ہو جاتا ہے, یہاں پر سیالکوٹ میں صادق احمد پیدا ہو جاتا ہے, راولپنڈی میں ایک اور ایسا شخص پیدا ہو جاتا ہے, تو ان کے جو آل اولاد ہے وہ کہاں جائے گی؟ بہت صحیح ہے, بہت صحیح بات کی ہے, لیکن اس کے لیے میرٹ کی بات ہے, اس کے لیے قانون کی بات ہے, اس کے لیے آئین کی پاسداری کی بات ہے, جو کہ ہمارے ملک میں نہیں ہوتا ہے. میں آگے جاؤں گا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, آپ نے بڑی اہم پوائنٹ ریز کیا ہے, یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کا ایک مسئلہ پاپولیشن بھی ہے, لیکن دوسرا اہم مسئلہ آپ نے بتا دیا کہ یہ جو پاور سیکٹرز ہے اس کی بنیاد پر آج پاکستان کے بچے جن کی ریکوائرمنٹ ہے پروٹین, وہ بیسک پروٹین ان کو نہیں مل رہی ہے. سر دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صنعتیں بند ہو رہی ہیں, ایکسپورٹس جو ہے وہ آپ نے خود بتا دیا, ملٹی نیشنل کمپنی بھی جا رہی ہیں باہر. برین ڈرین نوجوانوں کا اسکل, آپ نے بچوں کی بات کی, یہاں نوجوان جو ہیں بہت اسکل والے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں جا رہے ہیں. آپ کے پاس بھی رپورٹس ہیں, میرے پاس بھی سامنے رپورٹس ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ کوئی ملک ترقی نہیں کرے گا جب تک سرمایہ کاری آنی آئے گی. اب مجھے یہ بتائیں سر, اس کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز SIFC بنی تھی, ان کے جنرل کا اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے, تو کتنی سرمایہ کاری ہوئی, کیوں نہیں ہو رہی ہے, برین ڈرین باہر کیوں جا رہا ہے, صنعتیں بند ہو رہی ہیں, اندرونی سرمایہ کار باہر کیوں جا رہے ہیں, آپ نے سنا ہوگا کتنی بڑی تعداد میں پیسہ باہر چلا گیا, کیا ہے سر یہ سب؟ ڈاکٹر صاحب, اس خطے میں جو لگی تھی وہ ختم ہونے پہ آ رہی. میں تھوڑا سا رخ آپ کو اپرچونٹی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں, تھوڑا سا پاکستان کا فوکس آن واٹ از کمنگ اپ, اگلے کچھ مہینوں میں کیا ہونے والا ہے ہمارے خطے میں, اور پاکستان کے لیے کیا کچھ اویلیبل ہوگا وہاں. دیکھیے, مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جنگ ایک نہ ایک دو ختم ہونی ہے. انسانی تاریخ میں جو بھی جنگ شروع ہوئی وہ ختم ہوئی. جنگ ختم ہوتی ہے تو ایران کے اوپر جو سینکشنز کا بوجھ لگا ہے وہ میری نظر میں لگ رہا ہے کہ وہ سینکشن ختم ہونے پہ آ رہی ہیں. جب سینکشن ختم ہوتی ہیں تو آپ سوچئے کہ ایران کے ساتھ ہمارا 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے, اور ایران ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس 210 ارب بیرل تیل کے ذخائر ہیں. ایران ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس 35 ٹریلین کیوبک میٹرز آف گیس, ون آف دا لارجسٹ ریزروز آف گیس اینڈ آئل. اب اس خطے میں جو سب سے بڑے کنزیومرز ہیں وہ بھارت اور چین ہیں, اور اگر آپ اس خطے کا نقشہ ذرا ذہن میں لے آئیں تو ایک طرف ایران ہے جس کے پاس 210 بلین بیرل تیل کا ہے, 35 ٹریلین کیوبک میٹر گیس کی ہے.
بیچ میں پاکستان ہے اور سب سے بڑے کنزیومر جو ہیں وہ بھارت اور چین ہیں. تو ایونچولی جب سینکشن فری ایران سامنے آئے گا، یہ گیس کے ذخائر اور یہ تیل کے ذخائر ان کی منتقلی ہونی ہے، ان کی ٹرانسفرنس ہونی ہے، ان کی ٹرانسپورٹیشن ہونی ہے ٹو چائنا اینڈ انڈیا. اور یہ سارا کا سارا مال جو ہے، جو گیس ہے، جو تیل ہے، یہ پاکستان سے گزر گیا. اور میں نے جو ایسٹیمیٹس لگائے ہیں کہ اگر صرف ٹرانزٹ فی کی کیلکولیشن کی جائے تو ان دا فالوئنگ فیو ایئرز یہ 7-8-9 بلین ڈالر کی صرف ٹرانزٹ فی بن سکتی ہے پاکستان کی فیور میں، آل اف وی پلے آر کارڈز رائٹ. تو ہمارے ہاں جیسے میں نے شروع میں کہا وسائل کی کمی نہیں ہے. بیرونی بارڈر سے باہر بڑی بڑی کمپنیز، اس وقت میں 15-20 کمپنیز کو آپ کے سامنے ان کی نشاندہی کر سکتا ہوں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. اب صرف ریکوڈک کے پروجیکٹ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں آج کی مارکیٹ ویلیو کے حوالے سے اس کے پاس کم از کم 200 ارب ڈالر کا تانبا کاپر جو ہے وہ موجود ہے. یہاں کاپر نکلتا ہے، اس کے ساتھ سونا بھی نکلتا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ سونے کی قیمت کوئی $4,500 فی آؤنس کی چل رہی ہے. کم از کم نہیں تو 100 ارب ڈالر کا سونا موجود ہے. اور بارڈر سے پار درجنوں کمپنیز ہیں جو ان وسائل کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں، لیکن سرمایہ کاری یا دولت کی منتقلی نہیں ہو رہی. وسائل موجود ہیں، کمپنیز موجود ہیں جو سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں، لیکن سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے جیسے آپ نے کہا. تو وجہ یہی ہے پالیسی کا فقدان. فریگمنٹڈ پالیسی ہے، وفاقی حکومت کچھ کہتی ہے، صوبائی حکومت کچھ اور کہتی ہے، اور بہت سے ادارے ہیں جن کے پاس ویٹو کی پاور ہے. تو یہ جب تک فریگمنٹڈ ڈیسیژن میکنگ، فیصلہ سازی رہے گی، جب تک پالیسی کا فقدان رہے گا، جب تک حکومت جو ہے وہ ایئر لائنز کی ٹکٹ بیچنے میں مصروف رہے گی، وہ پورے ملک میں بجلی خریدنے اور خرید و فروخت میں مصروف رہے گی، وہ گیس خریدنے اور پھر اس کو بیچنے میں مصروف رہے گی، اس وقت تک حکمرانی کے حوالے سے کوئی پالیسی سامنے نہیں آئے گی. اور جو دولت کی منتقلی ہے آرڈر کے اس پار سے، وہ ہمارے وسائل تک نہیں پہنچے گی. بہت صحیح کہا آپ نے. اور میں آتا ہوں جناب اکرام الحق صاحب کہ کیا صرف ٹیکس کا ہی نظام ہے جس کا فیلئر ہے، جس کی بنیاد پر آج پاکستان کی معیشت اس مقام تک ہے؟ کیا یہ جو آپ کے عوام کے جو حالات ہیں جس میں مڈل کلاس ختم ہو گیا ہے، غریب طبقہ جیسے ابھی بتایا پرچیزنگ پاور کے اتنا برے حالات ہیں کہ بچے کو پروٹین نہیں مل رہی ہے اور برین ڈرین ہو رہا ہے سر. بہت بڑی تعداد میں اسکل پاکستان کا نوجوان باہر جا رہا ہے. صنعتیں کیا صورتحال ہے، اور بے روزگاری، غربت، کیا صرف یہ ٹیکس کا مسئلہ ہے یا اور بھی مسائل ہیں؟ اور دوسری بات یہ سر بھی بتائیے، 2013 میں میرا خیال ہے، مجھے یاد پڑتا ہے، ہمیں کہا گیا تھا کہ سی پیک شروع ہوا ہے، پاکستان معاشی رگ، 9 کمرشل زون، پاکستان عظیم معاشی طاقت بن گیا. آج 2026 ہے سر، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا اشر ہم جانتے ہیں، ریکوڈیک اور سینڈیک کے حوالے سے جو مقدمات ہیں وہ ہم جانتے ہیں. تو سر مثلا IMF سے قرض لو اور جن پہ ٹیکس ہے اسی پہ ٹیکس لگاؤ اور ملک چلاتے رہو، قرض بڑھتا رہے، سود بڑھتا رہے اور لوگوں کی پرچیزنگ پاور تباہ ہوتی رہے، نسلیں خراب ہوتی رہیں. کیا کہیں گے سر؟ ظاہر ہے جب سارا پیسہ اگر فائنینشل سسٹم سے اور وہ حکومت کو منتقل ہو، چاہے پھر وہ اس کے اوپر زیادہ ٹیکس لگا کر بینکوں سے بھی لے لیں، تو وہ پورا جو کیپٹل فارمیشن ہو سکتی تھی جس سے نئی انڈسٹری لگتی، اس میں بینک بھی ظاہر ہے مین رول پلے کرتے ہیں، مگر لوگ بھی تبھی اس میں کچھ کیپٹل فارمیشن کر سکتے اگر ٹیکس ریٹ بھی مناسب ہوتے اور پالیسیز میں تسلسل بھی ہوتا. ابھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک کمپنی جو چائنا کی یہاں موبائل کی رہ گئی ہے، ایک تو باہر کی چلی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ 2-3 پلیئر تھے، اس پہ میں دیکھ رہا تھا کل کے 586 ملین ادا کرنے کے باوجود
ہماری رویہ جو ہے وہ اس قدر منفی ہے اپنے انویسٹرز کے لیے بھی. اگر پاکستان کے لوگ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں دبئی پیسہ بھیجتے یا اور سیف ہیونز میں, تو باہر کے انویسٹرز کو پتہ ہے کہ یہاں تو بہت ہی مسائل ہیں. یہاں کی کورٹس کا اگر کوئی وہ معاہدہ کر لیں تو وہ منسوخ کر دیتے ہیں, پھر پاکستان کو جرمانے دینے پڑتے ہیں. تو نہ ہمارا عدالتی نظام میں بھی وہی اسی طرح کا یہی اسٹاف آپ کو ملے گا ججوں میں جیسا کہ ہماری بیوروکریسی میں ہے. ان کو کمرشل لاز کا ہی نہیں پتہ ہے, ٹیکس لاز کا ہی نہیں پتہ ہے, مگر وہ ایک ڈائریکٹ جا کر ہائی کورٹ میں ٹیکس بینچ میں اور ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے طور پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. باہر کے ممالک میں آپ ججز نہیں کو لگاتے کہ آپ نے ایک لائر کو پکڑا جو 8-10 سال پریکٹس کر رہا تھا. وہ تو بہت بڑے جیورسٹ ہوتے ہیں جنہیں ٹیکس سے جیورسپروڈنس پہ, جنہیں اور لاس کی جیورسپروڈنس پہ کتابیں لکھی ہوتی ہے, پروفیسر ہوتے ہیں, بڑا نام ہوتا ہے ان کا. ظاہر ملک کا پورا عدالتی ڈھانچہ چلانا ہوتا ہے. ہم نے بس یہی کام کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہمارے منظور نظر لوگ ہیں جن سے صحیح فرما رہے تھے دانیال صاحب کی آپس کی رشتہ داریاں بھی ہیں اور ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور جو اچھی باتیں ڈاکٹر فرق سلیم کر رہے تھے کہ ہمیں اپرچونٹیز بہت ملیں گی, ہماری سب کی دعا ہے کہ وہ اپرچونٹیز ہم ریئلائز کر سکیں, ان سے فائدہ اٹھا سکیں. مگر پھر یہ جو لوگ جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں اوپر, وہ تو ایک ڈھنگ کا بندہ نہیں کہیں لگا سکتے جو کہ کمپیٹنس پہ ہو اور جو میرٹ پہ ہو. تو پھر یہ ساری چیزیں تو ایک خواب بن کے ہی رہ جائیں گی. اور یہ کسی ایک حکومت کی ہم بات نہیں کر رہے, مسلسل یہ ایک آپ دیکھ لیجیے. چلیے 2009 کے بعد سے تو آپ یہ اب الزام نہیں لگا سکتے نا کہ جی ہمیں جو ہے, چلیے 2009 کے بعد سے تو مسلسل سول حکومتیں رہی, اب وہ ہائیبرڈ رہی ہیں پیچھے, وہ یہ باتیں چھوڑ بھی دیں. تو یہ تو کوئی نہیں آپ کو کہتا کہ آپ بجلی کی چوری کروائیں, کوئی آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ بے تحاشا ٹیکس لگائیں, کوئی آپ سے یہ تو نہیں آ کے کہہ رہا کہ آپ جو اپرچونٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ نہ استعمال کریں. تو پھر ایک بہت بڑا کرائسس آف کمپیٹنس تو ہے نا. اب یہ کرائسس آف کمپیٹنس جو ہے اس کو حل کریں گے تو پھر ایک ایسی ریاست بنا سکیں گے جو لوگوں کے لیے کام کرے. اور اگر وہ ذاتی مفادات کے لیے کام کرتے رہیں گے جن لوگوں کے پاس پاور ہے اور وہ ایک دوسرے کو ہی پروٹیکٹ کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کی جیبیں بھرتے رہیں گے, تو پھر ہم انہی حالات میں زندہ رہیں گے جس میں آج ہیں. جی بالکل صحیح ہے. میں آتا ہوں جناب دانیال عزیز صاحب. دانیال عزیز صاحب, آپ نے ٹیکس کے کمزور سسٹم کی تو بات کی. کیا پاکستان ترقی نہیں کر رہا ہے اس کی صرف وجہ ٹیکس کی کمزور ہے؟ معاشی حالات جو ہیں کیا اس میں سیاسی عدم استحکام حصہ دار نہیں ہے؟ توانائی کی جو بحران ہے وہ حصہ دار نہیں ہے کہ آج بھی بجلی چوری ہو رہی ہے جو بہت بڑی تعداد میں گردشی خطرہ چل رہا ہے؟ کیا گورننس کی کمی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ جسٹس سسٹم آپ کو نہیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں انصاف نہیں ہے؟ ظاہر ہے بیرونی سرمایہ کاری, اندرونی سرمایہ کاری کہہ رہے ہیں چیخ چیخ کر کہ ہمیں یہاں پر ہمارا جو پیسہ ہے وہ سیکیور نہیں ہے. تو سیکیور کون دے گا؟ ظاہر ہے حکومت دے گی, جسٹس سسٹم دیتا ہے, میرٹ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں صرف ٹیکس کی کمزوری کی وجہ سے پاکستان کی ترقی رکی ہوئی ہے؟ سر بالکل, میرے خیال میں آپ نے جتنی بھی نشاندہی کی 3-4 اہم مدوں کی وہ بالکل درست ہے, ان کی وجوہات بھی موجود ہیں. لیکن میں نے آپ کو اس لیے یہ بتائی بات کیونکہ یہاں سے شروعات ہے. اگر آپ اکانومی کو چلانے کی شروعات چاہتے ہیں, دیکھیں بدلہ کیا ہے. پاکستان میں 6% گروتھ ہوتی تھی, تواتر سے ہوتی تھی. اس وقت یہی جوڈیشری تھی, اس طرح کے حالات تھے, اسی طرح سے پتنگڑ بنا ہوا تھا, کبھی مارشل لا, کبھی کچھ, لیکن گروتھ تو ہماری 6% پلس ہوتی تھی. تو اس میں چینج کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب سے یہ بینکس پرائیویٹائز ہوئے ہیں اور جب سے حکومت کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرضہ لینے سے منع کر دیا ہے قانون نے, اس کے بعد سے انہوں نے بینکوں کے اوپر اپنا تمام قرضہ پورے کرنے کے لیے بینکوں سے لے لیا ہے. اور یہاں سے بالکل وہ نالی بند کر دی گئی ہے جہاں سے پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر کو سانس ملنا تھا. اس لیے وہ باقی تمام چیزیں آپ درست کہہ رہے ہیں, ان کو بہتر کرنا چاہیے. لیکن جو بدلا ہے, جہاں اگر ہم 6% گروتھ فرض کریں اچیو کر لیتے ہیں تو ہمارے معاشی جسم کے اوپر تھوڑا تھوڑا ماس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, ہماری پاورٹی لیول نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے, ہماری ان امپلائمنٹ نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے, ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہم وہاں اس کے قریب بھی نہیں ہیں. ہم تو 1.7 پچھلے 4 سال میں ایوریج گروتھ رہی ہے.
تو اس میں تو ہم اور مطلب نیچے چلے جاتے جا رہے ہیں. تو اس کو فوری طور پر ریوائیو کرنے کے لیے جو میں بات کر رہا ہوں وہ اس لیے میں نے ایف پی آر کی نشاندہی کی. لیکن آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, ہمارا پاور سیکٹر اتنی ہی قوت رکھتا ہے پاکستان کی معیشت کو ڈوبنے کی جتنی ایف پی آر رکھتا ہے, کوئی شک نہیں اس بات میں. یعنی اگر ہم اپنے پاور سیکٹر کے معاملات, جو کہ در حقیقت ایک کانٹریکٹنگ پرابلم نہیں ہے, جو کہ نشاندہی اس حکومت نے کی ہے کہ شاید یہ آئی پی پیز نے بہت آسان شرائط لے لی ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان تباہ ہوا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ گورننس ایشو ہے. تقریباً 1 ٹریلین ابھی ورلڈ بینک نے, آئی ایم ایف نے مانا نہیں, تو 830 ارب تو اس سال کا انہوں نے تیار کیا ہوا ہے بل. 830 ارب روپے جو ہیں لاسز میں اور تھیفٹ میں اور یہ مختلف مدوں میں جو ہے یہ پاور سیکٹر, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کے ذریعے یہ ٹھیک کر لیں گے. میں آپ کو آج خبر دیتا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی ہے ان سے. وہ کیوں نہیں ہونی؟ کیونکہ اگر آپ پرائیویٹائزیشن کریں گے ان 3 بڑی ڈسکوز کی, اور یہ آپ کے آئی پی پیز کے پاس بڈنگ وار میں جائیں گے کہ ہمیں جو سستی بجلی دے گا وہ ہم اس سے خریدیں گے. ان کو تو سارا پتہ ہے, وہ تو اتنے چھنے کاکے نہیں ہیں جس نے ڈسکو خریدا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ ان کا ہیٹ آڈٹ کیا ہے اور اس کی اصل بجلی کی قیمت کیا ہے. اور جس دن وہ پردہ اٹھے گا تو یہاں اس ہمام میں سب ننگے ہیں, حکومتی افسر بھی سارے پکڑے جانے ہیں. یہ بھی آپ مجھے بتائیں, 2 حکومتیں گزری ہیں, عمران خان صاحب بڑے دھوم دھام سے آئے جی انرجی آڈٹ کرانا ہے, جو کہ در حقیقت ہیٹ آڈٹ ہوتا ہے. وہ 10 دن میں اس سے بھاگے, کمیٹی ختم کر دی انہوں نے. اور یہ حکومت آئی, انہوں نے کہا جی آپ نے آئی پی پی سے ری نیگوشیٹ کرنا ہے, ہم نے ہیٹ آڈٹ کرنا ہے, انرجی آڈٹ کرنا ہے. وہ کیوں بھاگی اس سے؟ یہ دنیا کا معمول ہے, ان کانٹریکٹس میں موجود ہے. اب فورس مجور کی باتیں کر رہے ہیں, کوئی فورس مجور نہیں ہونا ادھر. یہاں پر ادھر تو ہیٹ آڈٹ نہیں کر سکے, آپ فورس مجور کی باتیں کر رہے ہیں. سب نے ایسے ہی ایسے کان پکڑا ہوا ہے, یہاں سے پکڑا ہوا ہے. یہ سب اس میں شامل ہیں. آپ مالکان کے لسٹیں دیکھ لیں, ان کے نام دیکھ لیں, ان کی رشتہ داریاں دیکھ لیں. سو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ گورننس پرابلم ہے. ہماری ڈسکوز اگر اپنا پیسہ کلیکٹ کر لیتی, ہم 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں جب ہمارے پاس وافر پاور پڑی ہوئی ہے, اور وہ جو پاور ہم نہیں بنا رہے اس کے کیپیسٹی چارجز وہ گنے چنے باقی کنزیومرز کے اوپر جا رہے ہیں. تو آپ کی یہ ہیسکو, یہ کیسکو, یہ جو فاٹا میں, یہ پشاور میں پیسکو جو ہے سارے, یہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اگر وہ لوڈ شیڈنگ آپ ختم کریں گے تو آپ کی گروتھ آٹومیٹکلی 2% بڑھ جائے گی. میں نے کیلکولیشن کی ہے کہ اگر صرف آپ بجلی ان کو دے دیں اور ان کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے, ان کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہ کرتے ہو, 2% گروتھ آپ کو پاکستان کو یہاں سے مل جائے گی. یعنی آپ 3 سے 5 تک پہنچ جائیں گے. یہ بڑا فرق ہے, اٹس ہیوج. لیکن یہ نہیں کر پا رہے, کیوں؟ کہ یہ گورننس پرابلم. آپ مجھے بتائیں, بلز جو ہیں وہ آئی پی پیز نے جا کے کلیکٹ کرنے ہیں, وہ تو ڈسکوز نے کلیکٹ کرنے ہیں. تو آپ ایک طرف ایف بی آر کو تو آپ انسینٹیو دے رہے ہیں, آپ نے مان لی میری بات, آپ کے پروگرام کے اوپر متعدد بار میں نے کیا. فائنلی انہوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ ایف بی آر کو سالو نہیں کر سکتی, تو انہوں نے انسینٹیو دے دیا. یعنی 5 تنخواہیں 20% کو, 4 تنخواہیں اگلے 20, اے بی سی ڈی ای کیٹیگریز بنا دے, بات لمبی ہو جائے گی. لیکن انہوں نے انسینٹیو انٹروڈیوس کیے, وہ انتہائی بھونڈے ہیں, اور وہ پی اے ایس نے اپنے لیے بنایا ہے, نہ کہ وہ ایف بی آر کے لیے بنایا ہے. اسی لیے وہ کامیاب نہیں ہوئے, اور ہونے بھی نہیں ہے کامیاب. لیکن بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے ڈسکوس میں پھر کیوں نہیں انسینٹیو دیا. آپ کو پتہ ہے کہ جو سی ای او ہے کراچی الیکٹرک کا, اس کی تنخواہ 6 کروڑ روپے ہے سالانہ, اور اس وقت جب کو جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں اس کی شاید سالانہ 30 لاکھ بھی نہیں ہونی. تو آپ مجھے بتائیں وہ کیسے گزارا کریں؟ نہیں ہو رہا نا. سچی بات تو یہ ہے. محکمہ, آپ مجھے بتائیں کوئی ٹرانسفارمر لگا سکتا ہے محکمے کے آشیرواد کے بغیر؟ 1 سیکنڈ میں پکڑ کے اندر کریں گے. ادھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پورے محلوں میں پرائیویٹ ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں. کہاں سے لگ گئے ہیں؟ یہ محکمہ کروا رہا ہے سارا. تو آپ جب تک اپنے افسر طبقوں کو سنبھالیں گے نہیں, پہلے 3 سال آرمی نے چلا کے دیکھ لیا واپڈا, تو یہ انسینٹیوز کے ذریعے ان جوڑوں میں جا کے آپ نے حل ڈالنا ہے. تو وہ آپ نے ایف بی آر کے لیے کرا, جیسے بھی بھونڈا توندا کیا. لیکن آپ نے پاور سیکٹر میں کیوں نہیں کیا؟ عوام آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے. تو 18 سال پہلے کراچی الیکٹرک پرائیویٹائز ہوئی. 1 منٹ 1 سیکنڈ, آخری جملہ. 18 سال پہلے کراچی الیکٹرک پرائیویٹائز ہوئی. 3 سال تک ان کے لاسز بڑھتے گئے جب تک انہوں نے سیلری ریوائز نہیں کی. آپ چیک کر لیں یہ بات, جا کے پوچھیں ان سے. جب انہوں نے سیلریز ریوائز کی, انسینٹیو سٹرکچر بدلا, لیگل سائڈ بدلی, ان کے 30% سے لاسز جو ہے 9% پہ آ گئے. ان کو پتہ کیسے کرنا ہے. یہ پی اے ایس اجازت نہیں دیتی کہ کسی فنکشن کے لیے آپ ریوارڈ دیں. بالکل صحیح ہے. بات وہی آ جائے, بات گورننس کی آتی ہے. گورننس کا مسئلہ انتظامیہ, اور جیسے کہ بہت زبردست بات کی تھی ڈاکٹر فروخ نے بھی, اور وہ بات کنکلوڈ کرتی ہے کہ جب حکمرانی کے بجائے, عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے وہ کاروبار کریں گے, بجلی کا بھی, گیس کا بھی, آپ کے زراعت کا بھی, پراپرٹیز کا بھی, ایکسپورٹ کا بھی, امپورٹ کا بھی, اسمگلنگ کا بھی, تو پھر کیسے ملک کے حالات بہتر ہوں گے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ.
جناب دانیال عزیز صاحب، ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.